लोग जो हैं पाकिस्तान से भाग रहे हैं, ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है कि इमरान खान का डर तो नहीं लग गया कि लोग भागने शुरू हो गए हैं, प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, बीवी बच्चे माल डंगर सब कुछ लेकर पुर्तगाल जा रहे हैं? क्या वजह है? अचानक कहाँ से ये कोई किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया गौहर, आपने माशाल्लाह आप बड़े जो हैं वो उभरते हुए पाकिस्तान के सितारे हैं और आपने ये क्वेश्चन किया है। ये ख़बर आ रही है और इसका मतलब है जो ख़बर देने वाला आदमी वो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है और बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठा है, वो पाकिस्तान का वज़ीर दिफ़ा है। अगर पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने ये स्टेटमेंट दिया है तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को फौरी तौर पे इसका एक्शन लेना चाहिए और इस पर इंक्वायरी कमेटी जो बिठानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन कौन से मकातिल फ़िक्र के लोग हैं जो यहाँ से भागना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, या उसके ज़हन में ये बात ख्वाजा साहब ने ये बात की है क्यों की है। ये जो आपने ये जो बात की है कि किस शेर की आमद कराना कहाँ पर आया है, कि कौन एक ऐसा बंदा आ रहा है जो ट्रांसपेरेंसी पे, जो जमहूरियत पे, जो आइन पे, जो करप्शन फ्री पाकिस्तान पे यकीन रखता है, तो वो पाकिस्तान का वाहिद लीडर इमरान खान है। और इमरान खान का खौफ उनको किए जा रहा है, तो वो ये उन्होंने ब्यूरोक्रेट कहा है, ब्यूरोक्रेट में हर चीज़ आ जाती है, ये सोचने वाली बात है। और ये मैं अभी जो है इस क्वेश्चन को ओपन एंडेड छोड़ता हूँ। बेहतर तो ये है कि अगर जो उसकी इन्फॉर्मेशन है और बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, उसको उसकी वजाहत भी करनी चाहिए, मीडिया को उनसे पूछना भी चाहिए कि आपने ये बातें की हैं किस बुनियाद पे की हैं। और आपने ये जो कहा है कि पाकिस्तान की आधी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, आधे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उन्होंने बाहर जायदादें ली नहीं हैं और वो भाग रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि इन अदर वर्ड्स कि उन्होंने जायदादें ली हैं तो उन्होंने करप्शन की है, उन्होंने कमीशन खाया है, उन्होंने किक बैक्स लिए हैं। तो हुकूमत में कौन है, किसके दौर में ये किक बैक्स, ये करप्शन, ये जो लूट फजूल्ला वाली जो ये मंडी जो है वो चली हुई जारी है, तो ये जो बहती गंगा में सारे हाथ धोए गए हैं और वो बाहर जायदादें बनाए, ये बड़े क्वेश्चन सवाल है, ओपन एंडेड है। इसके बारे में जो उनको बताना चाहिए, सच्ची सी बात है गौर, मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, मुझे इसके बारे में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं समेट रहा हूँ अपने इस सवाल को, जवाब को। मैं मेरे पास कोई ऐसा सच इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये इंतहाई बददियानती होगी और बदअखलाक़ी होगी। अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन होती तो मैं न इन्फॉर्मेशन को छुपाने वाले में हूँ, आपको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बबांगे दोल बात करने का कायल हूँ, मेरे किसी के साथ कोई डिसरेस्पेक्ट या ह्यूमिलिएशन वाली बात नहीं होती। मैं सिर्फ जो बात करता हूँ खुदा को हाजिर नाज़िर जान के इस पाकिस्तान की बेहतरी और फलाह के लिए बात करता हूँ। आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए बना दी और दूसरी तरफ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा भी जल्द देने जा रहे हैं, इस्तीफ़ा लिखा जा चुका है, जल्द जो है वो खबरों की हद तक भी आ जाएगा और सारी दुनिया तक पता चल जाएगा कि इस्तीफ़ा तो हो गया है। आप क्या समझते हैं जिस सीट के ऊपर वो मौजूद हैं, जिस ओहदे के ऊपर मौजूद हैं, वो बहुत बड़ा ओहदा है और उन लोगों के साथ उसका ओहदा है जो पाकिस्तान के बहुत बड़ी दिफा की लाइन है, तो समझते हैं कि अचानक उनका ऐसे 180 के एंगल से इस तरह का बयान आ जाना, कहीं दुम के ऊपर पाँव रखा गया है, कहीं फॉर्म 45 सीधा करने की कोई बातें चल रही हैं, क्या वजह हुए? आप एक ज़िरक सियासतदान हैं, सियासतदान अचानक ऐसी बातें क्यों करना शुरू कर देता है? एक तो फिर आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया है और ये बड़ा मानी खेल सवाल है। इसमें देखने वाली बात ये है कि हम भी सुनते आ रहे हैं, जैसे आपने ये अभी बात की है, अब काफ़ी लोग और भी बातें कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में फेडरल मिनिस्टर हनीफ अब्बासी ने भी चंद माह पहले ये बात की थी और ख्वाजा के एटीट्यूड पे बात की थी। यहाँ पे जिस मैं असम्बली में खड़ा हूँ, यहाँ के जो करता धरता हैं वो भी उनके एटीट्यूड पे बातें करती हैं और काफ़ी और लोगों भी बातें करते हैं कि उनका रवैया जो है वो को ठीक नहीं होता। और इतनी हद तक तो ये कहा गया है कि जो शहबाज शरीफ की लाइन को अप्रूव नहीं करे तो आप रिज़ाइन कर दें। इतनी हद तक मुझे बातें समझ आ रही हैं। तो ये अब देखने वाली बात ये है कि ख्वाजा साहब के क्या कंसर्न्स हैं, ख्वाजा साहब को क्या ख़तरात लाक हैं, या उनकी परफॉर्मेंस से, ये कारकर्दगी से उनकी जो टीम है वो मुतमईन नहीं है, या वो ये समझते हैं कि मैं सीनियर आदमी हूँ, मेरे कद काट के मुताबिक मुझे ओहदा नहीं दिया गया। ये बातें जो बड़ी, आप तो ये में वक्त का इंतज़ार है, स्पेकुलेशन भी हो सकती है, चेमगोइयाँ भी हो सकती हैं, इस पर हम जो हर किस्म की जो है वो सियासी थ्योरी भी पेश कर सकते हैं, लेकिन कुछ है
کچھ ہے جو آپ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں، جہاں آگ لگتی ہے تو چنگاری نکلتی ہے. تو اس کچھ کے پیچھے کہیں عمران خان کا ڈر تو نہیں ہے کہ 2-3 مہینے تو بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس کے بعد معاملات بھی بڑے کلیئر واضح ہو جائیں گے؟ اور کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ بیوروکریٹس بھاگ رہے ہیں تو حکومت والے بھی تو اپنی مال ڈنگر اور بکسا وغیرہ تیار رکھ کے بیٹھے ہوں گے بھاگنے کے لیے؟ اللہ علی الحق ہے، حق اور سچ کی فتح ہونی ہے، انصاف کا بول بالا ہونا ہے. میرا یہ ایمان ہے جو لا الہ الا اللہ کی فلسفی پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا یہ ایمان ہوتا ہے، ان کی یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے، یہ بلیف ہوتا ہے. کئی مشکلات، یہ تکالیف اللہ جو ہے اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے اور پھر ان پہ پریشانیاں لاتا ہے، اور وہ اپنی پریشانیوں کو اور تکلیفوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ بھی قرآن مجید فرقان مجید میں ہے، ان اللہ مع العسر یسرا، کہ اے انسان میں تجھے آزماتا ہوں پھر آپ کو بہت بڑا انعام دیتا ہوں. خان کے ساتھ جو ناحق، جو ناانصافی، جو زیادتی کی جا رہی ہے، خان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، خان کے ورکرز کو گولیاں ماری گئی ہیں، مینڈیٹ چھینا گیا ہے، اور خان ناحق جو ہے وہ جیل میں پڑا ہے. میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ حق کا بول بالا ہونے والا ہے. ظلم کے تھوڑے دن ہوتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول مبارک ہے کہ کافر کی حکمرانی قائم رہ سکتی ہے لیکن ظالم کی حکمرانی قائم نہیں رہ سکتی. یہ جو موجودہ رجیم ہے فارم 47 کی، انہوں نے تمام حدیں مقراس کر لی ہیں، ظلم کی، جبر کی، فسطائیت کی، کسی عزادار کی، ذی شعور کی، ماں بہن کی جو ہے وہ چادر اور چار دیواری جو ہے وہ اور اس کا جو سطر ہے وہ محفوظ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں، آپ کو جو آپ میڈیا والے ہمارے بھائی ہیں، آپ جو ہے عوامی پلس پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. عوام کیا کہہ رہی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لاقانونیت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر انتشار ہے، کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ 44% لوگ جو پاکستان کے ہے خط غربت سے نیچی زندگی گزار. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آدھی آبادی گوہر جو ہے وہ خط غربت سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے مسیحا کی تلاش ہے، ایک ایسے لیڈر کی تلاش ہے جو ان تمام جو آپ نے میں نے جو یہ کوشچن آپ کو جب بتایا ہیں اس کا وہ نہ صرف مداوع کر سکے، ان کی گریویانسز کو دور کر سکے، اور اس پاکستان جو اٹامک پاور ہے، ساتویں بڑی فوج ہے، اس ملک کو بڑے وقار، شان و شوکت کے ساتھ آگے لے کے چل سکے. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بیانڈ بارڈرز ان کی پاپولیرٹی ہے. وہ پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ وہ تھرڈ ورلڈ کا لیڈر ہے، وہ جمہوریت کا لیڈر ہے، وہ آئین کا لیڈر ہے، وہ سول لبرٹیز کا لیڈر ہے. چاہے کوئی امریکہ میں رہتا ہے، برطانیہ میں رہتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہے، عمران خان ان کا آج کل آئیڈیل ہے، کیونکہ اصول و نظریے کی جنگ لڑ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اصول کی، جو نظریے کی، جو حق کی جنگ لڑتے ہیں نا جی، یہ جیلیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، اور سیاست میں جو ہمارے عوامی نمائندوں کو یہ ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں، ان کی سلاٹرنگ کر رہے ہیں. سر آئی ایم ہیئر بائی یوزنگ دا ورڈ پولیٹیکل سلاٹرنگ. سلاٹرنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے سیاسی لوگوں کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ عمران خان کے کاز کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عوام کی کمٹمنٹ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی کمٹمنٹ ہے. گولیاں ماری گئیں، نہل کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، فسطائیت کی گئی، اور لوگوں نے پھر آپ نے دیکھا 5 کو کتنی بڑی تعداد میں پاکستان اور پاکستان اندر جو ہے لوگ نکل کے آئے. اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے، آپ نے یہ جو خدشات کا اظہار کیا ہے، کسی کی آمد ہے انشاءاللہ، ایک دن انہوں نے آنا ہے. میرا ایمان ہے، جو مرضی کہیں. لوگ کہتے ہیں جی 26ویں آئینی ترمیم میں رستے بند ہو گئے ہیں، پی کیٹ لگا کے آپ کا جو ہے وہ آپ کی جو زبان بندی کر دی گئی ہے، وہ جی فسطائیت لگا کے ورکروں کو روڈ پہ نہیں آنے دیتے. لیکن یار میرا ان کو جواب ہے کہ یار وہ بھی تو ہے نا جو اوپر بیٹھا ہے، رستے وہی بناتا ہے، وہی ہر چیز نکالے گا. میرا ایمان ہے. اور ہم اللہ سے وحدہ لا شریک سے امداد مانگتے ہیں. ہم نہ کسی امریکہ سے امداد مانگتے ہیں، نہ کسی اور چیز سے امداد مانگتے ہیں. ہم اللہ وحدہ لا شریک سے امداد مانگتے ہیں. ہمارا اس پہ بھروسہ ہے، اس پہ ایمان ہے، اور نیچے ہمارا پاکستان کی غیرت مند اور باضمیر عوام پہ یقین ہے، جن کو مارا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، ان پہ جھوٹے پرچے کیے جا رہے ہیں، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. آپ کو سیاسی ورکر جو ہے وہ جلوس نکالتے اس پہ پرچے دے دیتے ہیں اور ان کی گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں. یہ بزدل لوگوں کی نشانی ہے، یہ کمزور لوگوں کی نشانی ہے، یہ جو جنگ ہار رہے ہوتے ہیں ان کی نشانی ہے. اور انشاءاللہ یہ جنگ ہار چکے ہیں اور حق فتح ہونے والی ہے. مرسی خیل صاحب، آخری سوال. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ میں بتا رہے ہیں
کہ کہیں گھنٹیاں بج رہی ہیں؟ اللہ کرم کرے انشاءاللہ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جہاں جبر، جہاں ظلم، جہاں فسطائیت اپنی آخری حدوں کو چھو جاتا ہے نا جی، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ ایسی پھر جب ہر رستے بند ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اللہ کی قہاری، اللہ کا جبروت، اللہ کی جو امداد ہے نا جی، وہ آنی شروع ہو جاتی ہے، عوام کا رخ چینج ہونے والا. اور ہواؤں کا جو رخ چینج ہوتا ہے نا جی، جب اللہ کی بارے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا خس و خشاک کی طرح بہ جاتی ہیں. اچھا آخری سوال سر، یہ جو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے، بلکہ ابھی آپ لوگوں کا نہیں ہے، عمران خان کا فیصلہ ہے کہ جہاں پہ بھی اب الیکشن ہو رہے ہیں، ڈیسیڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو، آپ کے نمائندوں کو، وہاں پہ آپ لوگ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف میدان چھوڑے گی، مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو واضح طور پہ میدان ملے گا؟ دوسرا آخری سوال اسی کے ساتھ کو کر رہا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے بلاول بھٹو کی بڑی کوئی خواہشات ابھرنا شروع ہو گئی ہیں، کوئی اس طرح کی گیم چل رہی ہے؟ یہ چو کا مربع ہے، یہ فارم 47 والے حکمران ہیں، یہ انسٹالڈ ہیں، اس کو عوام نے تو ووٹ ڈالا نہیں ہے. عوام نے تو ووٹ ڈالا ہے عمران خان کو اور عمران خان کی جماعت کو، ان کے نمائندوں کو، لیکن ڈنڈے کے زور پہ، امریت کے زور پہ یہ ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں. تو انشاءاللہ جو سوال آپ نے کیا کیا تھا؟ ایک تو جو آپ ضمنی الیکشن، ہاں اپنی جو دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ہماری بلاول بھٹو صاحب، دو آرا، ہماری پارٹی کے اندر دو آرا ہیں. ایک جو لوگ کہتے ہیں جی کہ جب ہم نے الیکشن جیت لیا، ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا، ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا، ہمارا نشان چھینا گیا، ہمارے جو ہے وہ پارٹی کو بین کیا گیا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بازی اور دو ٹوک حکم آیا اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اسپیشل سیٹس میں، یہ جو ہمیں سلاٹرنگ کی جا رہی ہے ہمارے سیاسی لیڈران کی، تو اس کے بعد الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ایک جو آ رہا ہے اور بہت بڑی مضبوط آواز ہے اور بڑی سالڈ آواز ہے اور بڑی پولیٹیکل آواز ہے کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ سپیس نہیں دینی چاہیے، مخالفین کو رستے نہیں چھوڑنے چاہیے. ایم آر ڈی کی تحریک کے نتیجے میں جب 85 کے الیکشن ہوئے تو محترمہ منیل بھٹو نے جو بائی کاٹ کیا تھا، اس کے محترمہ کے مرتے تک یہ کہتی رہیں، مرتے دم تک یہ کہتی رہیں کہ اس کی اتنی زیادہ کمپلیکیشنز ہوئی ہیں، اتنے ریپرکشنز ہوئے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جو ہے اس کے مداوا نہیں کر پائی. اسی طرح عمران خان 2008 میں جو الیکشن کا بائی کاٹ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو جو 1985 میں جو بائی کاٹ کیا گیا، جو ملک کے مقبول لیڈر تھے، جو قداور لوگ تھے، جو بڑے لرنڈ قسم کے لوگ تھے، انہوں نے جب بائی کاٹ کیا تو آپ کی جو موجودہ لاٹ ہے وہ بی ڈی الیکشن لیول کے لوگ تھے، وہ مسلط ہوگی، جن میں معذرت کے ساتھ ایک پارٹی کی بڑی واضح طور پہ لوگ اس میں شامل ہیں. تو یہ جو ہے ہماری پارٹی کا یہ جو ہے وہ ڈیبیٹ جاری ہے. پارلیمنٹری پارٹی کے ویوز آئے ہیں، لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں جی ہم ہار جائیں، ہمارا مینڈیٹ چھین لیں، انہوں نے پہلے بھی چھین لیا ہے، لیکن ہم سیاسی میدان میں خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن اس تمام تر چیزوں کے باوجود خان صاحب کا جو حکم ہوگا وہ فائنل ہوگا، آخری ہوگا. اور انشاءاللہ جب ہم خان صاحب کے پاس ہماری لیڈرشپ جائے گی، آج بھی اگر ان کو ملنے دیتے ہیں تو ہم خان صاحب سے ڈسکس کر کے جو بھی اس کا لائحہ عمل ہوگا انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو.